الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ اور حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملان راہ رہنما اور حسین کے دو نین پہ 100 نین قربان حسین کے 2 نین پہ 100 نین قربان 100 نین کیا چیز ہے کونین قربان اور بارگاہ ہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا الصلاۃ والسلام علیکہ یا کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت عقیدت دے نال ہر بندے دی زبان تے سرکار دی درود و سلام دا نظرانہ ہونا چاہیے عقیدت دے نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا
یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نبی مکرم شافع امم محمد مصطفیٰ آقا احمد مجتبیٰ کے حضور ناز اپنی عقیدت محبت ارادت دا تحفہ و نذرانہ پیش کرن تو بعد حضور والد محترم دی بارگاہ اندر نہایت ہی ادب دے نال عقیدت دے نال محبت دے نال ہدیہ سلام پیش کرنا۔ اس تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب عظیم مذہبی سکالر پروفیسر محمد حماد احمد چشتی صاحب چشتی صابری دا حافظہ اللہ تعالی بڑی ہی عظیم ہستی نے، اور سب تو پہلا اس ناقص العلم علم اور ناقص العقل بندے نے جڑی ایک چیز ویکھی ہے جناباں دے اندر کہ الحمدللہ جڑی میرے تے تیرے وچ ہو سکدا نہ پائی جائے اللہ نے انہاں وچ پا چھڈی ہے، اونوں کی کیا جاندا عشق مصطفیٰ کیا جاندا ہے۔ میں اس عقل دے نال اس نگاہ دے نال جڑی ایک تھوڑی جی چیز ویکھی کہ میں جناب نو عاشق رسول ویکھیا ہے، اور یار چھڈو عاشق رسول بھی ایک پاسے رہ گیا، جیڑی اکھ دے وچوں میرے کملی والے دے ہجر وچ ایک اتھرو بھی آ جاوے او اکھ دنیا دیاں ہزاراں اکھاں نالوں بہتر آکھی۔ اور الحمدللہ دعائے کرو کہ اللہ اے اکھاں سانوں بھی عطا کرے کہ انہاں اکھاں دے اندر سرکار دے ہجر اندر سرکار دے ذکر اندر سرکار نو یاد کر کے اتھرو آمن، سرکار نو بھی یاد کر کے اتھرو آمن، رب نو بھی یاد کر کے اتھرو آمن۔ ہو سکتا ہے میری تیری ادا اللہ نو پسند آ جاوے، دنیا اوتے بھی سرکار دی قربت نصیب ہو جاوے، قبر وچ بھی قربت نصیب ہو جاوے، روزے حشر بھی قربت نصیب ہو جاوے۔ برادران اسلام دعا کریا کرو اللہ انہاں پاکاں دے صدقے سانوں بھی اپنی بارگاہ اندر قبولیت بھی عطا فرماوے تے منظوری بھی عطا فرماوے۔ برادران اسلام اس تو بعد اج دے اس پروگرام دی انتظامیہ بڑی ہی پیاری انتظامیہ ہے، میرا تے پہلی واری انہاں نال واہ پیا، انہاں دے چہرے ویکھن نوں مینوں شرف حاصل ہویا ہے۔ ماشاءاللہ جندے میرے بڑے پیارے بھائی اور بڑے ہی عقیدت مند بھائی فلک شیر گھمن صاحب، آپ دے توسل دے نال اج میں تواڈے درمیان حاضر ہویا ہاں۔ دعا کرو کہ اللہ آپ دے کاروبار اندر جان اندر مال اندر برکتاں عطا فرماوے۔ اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائی محمد اسد گمن صاحب، زہیب امجد صاحب، بابا اویس کرنی سبحان اللہ، اویس کرنی سبحان اللہ۔ یار ایڈے بے ذوقے ہو کے سبحان اللہ نہیں، میں نہ کہن دادیاں تے نہ سنن دادیاں، پریت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میں عاشقاں دی دنیا وچ ایک عاشق دا نام لیا جہدا نام ہے اویس کرنی، ایڈے ٹھلیا نہیں محبت نہ لاکھو، اویس کرنی، اویس کرنی، پریت نہ لاکھو، اویس کرنی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دعا کرو اس بابے اس عاشق دے صدقے اللہ انہوں بھی پکا تے سچا تے سچا عاشق بناوے۔ ماشاءاللہ بڑے سونے تے مکھڑے چہرے نے، اور ماشاءاللہ انجمن فدایان مصطفیٰ، انجمن صحابہ و اہل بیت اطہار، انجمن غلامان مصطفیٰ، ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے سونیاں ہستیاں چہرے تسی ویندیو پہ، علماء کرام نعت خانہ نے حضرات نکابت دی دنیا دی ایک اچھی آواز ماشاءاللہ تشریف فرمائے، سارے اندر عمل آنا جانا بہنا عمل کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرماوے۔ اور بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا۔ برادران اسلام توجہ کرے جی، میں تواڈی توجہ بھی چاہنا وا، توجہ اے وے کہ برادران اسلام میں تھوڑا جا اپنا عقیدہ ایک بیان کرن لگا، حضور اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے عقیدے دی ایک میں پاسبانی بھی کرنی ہے تو بیان بھی کرنا ہے، تو تانوں نال لے کے چلنا بھی ہے۔ ایک باری پریت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ برادران اسلام ساڈا ایک عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے اندر
سب تو افضل تے آلہ نے، سب تو افضل تے آپ جو ضابطے لے کے آئے وہ ضابطے سب تو افضل تے، آپ جو نظام لے کے آئے وہ نظام سب تو افضل تے، جی ٹھلیاں پہ کے نہیں گج وج کے آکھنا، سو کے نہیں آکھنا، چادراں جڑے نوجوان بندے ہو چادراں اتار دو ماشاءاللہ، جڑے نوجوان ان کوئی نہیں ایڈی گرمی آتے یہ دروازے بھی کھلوانے نے، آستا آستا نا میں دروازے کھلوانے نے ماشاءاللہ، جو تہاڈے ذوق دا مینوں پتہ لگا تے چادراں اتار دو، سو کے نہیں، ایڈی ٹھنڈ بھی کوئی نہیں، باہر کو ککر نہیں پیا پیندا، جے ککر پوے گا بھی تے میں اگاں انتظامیہ کول منگوا لینی لکڑیاں تے میں انہاں نوں اگ لاؤ تے نالے سیکی آؤ تے نالے سبحان اللہ کہی جاؤ، پوری طرح لاکھو سبحان اللہ۔ آپ جو ضابطے لے کے آئے وہ ضابطے سب تو افضل تے، آپ جو قانون لے کے آئے وہ قانون سب تو افضل تے، آپ جو دین لے کے آئے وہ دین سب تو افضل تے، آپ جو کلمہ لے کے آئے وہ کلمہ اسد صاحب سب تو افضل تے، آپ جس سال دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ سال سب تو افضل تے، آپ جس مہینے دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ مہینہ سب تو افضل تے، آپ جس دن دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ دن سب تو افضل تے، آپ جس گھڑی دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ گھڑی سب تو افضل تے، آپ جس ویلے دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ ویلا سب تو افضل تے، آج بھی لوگ نور پیر دا ویلا کہہ کے پکار دینے دی وجہ اے وے اس ویلے سرکار دی آمد ہوئی سی برادران اسلام، پھر آپ جس خاندان اندر تشریف لے کے آئے وہ خاندان سب تو افضل تے، آپ جس قبیلے میں تشریف لے کے آئے وہ قبیلہ سب تو افضل تے، آپ جس ماں دی گود اندر تشریف لے کے آئے وہ ماں سب تو افضل تے، آپ جس باپ دے دامن وچ آئے وہ باپ سب تو افضل تے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے کائنات والیو، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ میرا کملی والا ایڈیاں شانہ والا ہے، ایڈے مقام والا ہے، ایڈی عزت والا ہے، وہ جیڑی محفل وچ آ جاوے وہ محفل بھی کوئی عام نہیں، ساریاں محفلاں تو افضل تے۔ صحابہ اکرام نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس محفل دی شان ویکھو، جس محفل جو تسی آئے ہو آ کے سو رہے ہو اکھاں بند نے نہیں، اکھاں کھل کے بوو، دل دیاں بھی سینے دیاں بھی چہرے دیاں بھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دنیا دے ہوتے جتھے بھی تانوں جنتی باغ لبے، ملک شیر صاحب کو فرمایا اس جنتی باغ وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ جنت دا مقام تے رب دے عرش دے تھلے وے، تسی پہ فرماندے ہو کہ دنیا تے جنت لب جاوے؟ یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، دنیا تے جنت کتھوں آ گئی؟ جنت دا مقام رب دے عرش دے تھلے وے، آپ پہ فرما دیو کہ دنیا تے جنت لب جاوے او دے وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ یا رسول اللہ دنیا تے جنت کتھوں آئی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ پریشان ہونا لی گل کوئی نہیں، پریشان ہونا بھی تہاڈا حق بندا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی حق ہی کہہ رہا ہوں۔ عرض کیتی سونیا تسی کی پہ حق فرما دے تے پیچھے فراز کی وجہ کی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو دنیا اتے جنت تو مراد اے وے کہ جتھے بھی رب دا ذکر ہوندا ہوئے، جتھے بھی میرا ذکر ہوندا ہوئے، جتھے بھی میرے تو ماں قبل جڑے انبیاء جڑے آئے نے انہاں دا ذکر ہوندا ہوئے، جتھے بھی آدم دا ذکر چھڑیا ہوئے، جتھے بھی نوح دا ذکر چھڑیا ہوئے، جتھے بھی ابراہیم دا ذکر چھڑیا ہوئے، جتھے بھی
اسماعیل دا ذکر چھڑیا ہوئے جتھے بھی میرے تو ماں قبل انبیاء آئے نے انہاں دا ذکر ہوندا ہوئے صحابہ جتھے میرا ذکر ہوندا ہوئے اوتھے جا کے بہ جایا کرو او ذکر کریا کرو ذکر سنیا کرو تسی ذکر کرو گے ذکر سنو گے اینجی لگے گا جنتی باغاں دے پھل پہ کھاندے ہو بتا جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال یا محمد ان اللہ تعالیٰ قال یا محمد علیکہ الصلاۃ والسلام ان اللہ تعالیٰ قال یا محمد لآجلک مصدح البطحاء واموج الملجا برادران اسلام لآجلک ایسا لفظ ہے جدا معنی تے مفہوم سمجھ آگے تھے بیٹھے بیٹھے مدینے دی حاضری نصیب ہو جانا اور میں بھی دعویٰ نہیں کردا میں پوری طرح دا سمجھا دیواں گا پوری طرح دا معنی تے مفہوم تواڈے سامنے رکھ دیواں گا او یارو تے ایڈیاں سمجھاں والا جڑا صدیق دی سمجھ نہیں آیا ڈیٹیلی سبحان اللہ وہ تے حضور ایڈیاں سمجھاں والا جڑا صدیق دی سمجھ وچ نہیں آیا جڑا عمر فاروق دی سمجھ وچ نہیں آیا جڑا علی المرتضی شیر خدا دی سمجھ وچ نہیں آیا عثمان غنی ذوالنورین دی سمجھ وچ نہیں آیا دنیا دے اوتے 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء تے رسول آوندے رہے نے انہاں دی سمجھ وچ دنیا دے اوتے غوث آئے کتب آئے ابدال آئے اوتاد آئے اصفیاء آئے آوندے رہے جاندے رہے سمجھ وچ نہیں آیا وہ یارو دنیا دے اوتے جدو صدیق دی سمجھ نہیں آیا جدو فاروق دی سمجھ نہیں آیا جدو علی المرتضی دی سمجھ نہیں آیا جدو عثمان غنی دی سمجھ وچ نہیں آیا جدو انبیاء دی سمجھ نہیں آیا جدو صحاب دی سمجھ وچ نہیں آیا جدو اولیاء دی سمجھ وچ نہیں آیا فیض الحسن شاہ تو انہوں کی میں سمجھ آ سکتا ہے مدینے دی گلی ہے صدیق اکبر دا ہاتھ نپیا اج کر کے اور فرمایا صدیق اتعارفونی مینو جاننا ہے مینو پہچاننا ہے عرض کیتی سونیا میں تے بس انہا جاننا کہ انت محمد الرسول اللہ و ابن عبداللہ کہ تسی اللہ دے رسول ہو اور عبداللہ دے پتر ہو میرے کریم آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا صدیق گل اینی نہیں یہ دے تو اگے بھی ہے بے گل اینی نہیں یہ دے تو اگے بھی ہے ایڈی ٹھلیاں پہ کے نہیں گل اینی نہیں یہ دے تو یار کیویں ہو سکتا ہے کہ لیلا دا تذکرہ چھڑیا ہوئے تے مجنو دی اکھ لگ جاوے ہیر دا تذکرہ چھڑیا ہوئے تے رانجے دا دل نہ تڑکے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے کریم آقا دے غلام بھی بیٹھے ہون ذکر بھی ہوندا ہوئے تے عاشقاں دیاں زباناں خاموش رہ جاون محبت نہ لاکھو سبحان اللہ میں کوئی عام ہستی دا ذکر پہ کرنا میں تے او دا ذکر پہ کرنا جدے ذکر تو چنگا ذکر کوئی نہیں جدے نام تو چنگا نام کوئی نہیں جدی آل تو چنگی آل کوئی نہیں جدی اولاد تو چنگی اولاد کوئی نہیں یارو میں تے او دا ذکر پہ کرنا کہ جدے کار والے تو چنگے کار والے کوئی نہیں جدے یارا تو چنگے یار کوئی نہیں میں تے او دا ذکر پہ کرنا جدی بیٹی فاطمہ تو چنگی کائنات اندر بیٹی کوئی نہیں مدینے دی گلی ہے صدیق اکبر دا ہاتھ نپیا انج کر کے اور فرمایا صدیق اتعارفونی مینو جاننا ہے مینو پہچاننا ہے مینو جاننا ہے مینو پہچاننا ہے عرض کیتی سونے میں تے بس اتنا ہی جاننا کہ انت محمد رسول اللہ و ابن عبداللہ کہ تسی اللہ دے رسول ہو اور عبداللہ دے کیوں پتر ہو اللہ دے رسول اور عبداللہ دے پتر ہو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق گل اینی نہیں یہ دے تو اگے بھی ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ اے تے تو اگے کیڑی گل ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر سن لے اے ابو بکر یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی فرمایا کائنات دے اندر کسے ماں نے لال جمیا ہی نہیں کہ میرے رب تو علاوہ میری حقیقت نو جان سکے آئے فرمایا کسے ماں نے لال جمعیہ ہی نہیں لم یعرفنی کوئی نہیں جان سکتا میں نو برادران اسلام ایک کون ہے میرا کملی والا اے میرے کریم آقا دا موجزہ ہے پھر دنیا دے ہوتے بڑے بڑے مفسر آئے بڑے بڑے محقق آئے بڑے بڑے مدقق آئے بڑیاں بڑیاں کتاب
بڑیاں بڑیاں شانہ لکھیاں، بڑیاں بڑیاں تفسیراں لکھیاں، تفسیر در منصور، تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی شریف، برادران اسلام تفسیر حسنات، تفسیرات احمدیہ، انیاں کتاباں لکھیاں، شان اعلیٰ پائے، مقام اعلیٰ پائے۔ کوئی امام بیضاوی بن گئے، کوئی امام قرطبی بن گئے، کوئی امام روح المعانی بن گئے، پر کوئی بھی میرے کریم آقا دے کنڈل دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا۔ آندے رہے، قلم چلاندے رہے، لکھ دے رہے۔ سلسلہ کتھوں شروع ہویا؟ حسان بن ثابت تو، ہو سکتا ادوں بھی پہلا، لیکن میں حسان بن ثابت تو سلسلہ شروع ہویا اج تک چل دے پیا۔ لکھ دے رہندے نے، کا شانہ مک دیاں نہیں شانہ، قلم مک جاندے نے نہیں مک دیاں شانہ، کاغذ مک جاندے نے نہیں مک دیاں، اچھی آنکھوں نہیں مک دیاں۔ وہ ایسی شان ہے، وہ ایسا مقام ہے کہ کائنات دے قلم مک جاون، کاغذ مک جاون، شان مکن والی۔ ان برادران اسلام ذرا توجہ کرا جائے، حضرت حسان بن ثابت نے کی فرمایا، بڑے بڑے آئے نے، بڑیاں بڑیاں نعتاں لکھیاں، بڑیاں بڑیاں تفسیراں لکھیاں نے، بڑیاں بڑیاں حدیث دیاں کتاباں لکھیاں، تاریخ دیاں کتاباں لکھیاں، پر کوئی بھی کریم آقا دے کنڈل دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا۔ سلسلہ شروع ہویا حضرت حسان بن ثابتوں، سرکار دے سامنے بیٹھے نے، سرکار دیاں نعتاں پہ پڑھ دے نے۔ حسان بن ثابت نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا، اے کائنات والو، اے سن لو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھیں سرکار ورگا حسین و جمیل نہیں ویکھیا۔ اور آپ دی ترجمانی ایک پنجابی شاعر نے کیویں کیتی ہے؟ پنجابی شاعر کہندا ہے، یا اے مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال کہہ لو، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، میں کیوں کہواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، میں کیوں کہواں تیرے جیا، تیرے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میں کیوں کہواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، میں کیوں کہواں تیرے جیا، تیرے۔ اللہ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں کیوں کہواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، میں
کلوں کما تیرے جیا اور گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھے مٹھار نو کہندی رہی حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں کہندی رہی حلیمہ سعدیہ تیرے جیا سارے آندے رہے زاویے بنا دے رہے زاویے کھچ دے رہے پر کوئی بھی میرے کریم آقا دے کنڈل دا بھی حق ادا بڑے مفسر آئے بڑے محقق آئے جاگ دیو کہ ستے ہو یہ پھر پریت نہ لاکھوں نا سبحان اللہ آندے رہے جاندے رہے پر کوئی بھی میرے کریم آقا دے کنڈل دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا ہوں توجہ میرے بار رکھو توجہ میرے بار رکھو میں اتھے بیٹھا تو آڈے سامنے ماشاءاللہ پریت نہ لاکھو سبحان اللہ برادران اسلام بڑے آئے اندے رہے جاندے رہے لکھتے رہے شانہ مکن آلیاں نہیں ان کوئی آیا انہیں آکے آکھیا وَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ مدینے والے نے دیکھیا انہوں نے فرمایا طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من سنیت الوداع ما دعا للہ دائے برادران اسلام اس تو بعد ایک اور عاشق بولے انہوں نے کی فرمایا انہوں نے آکھیا الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته فاکر رسولا فضلا واولا احد السبلا لدلالته اس تو بعد ایک اور عاشق بولے انہوں نے قلم اٹھایا اور کی لکھ دے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اس تو بعد بریلی دے تاجدار بولے اور بریلی دے تاجدار نے کمال کر چھٹی انہاں آکھیا لم یاد نصیرو کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو یا تجھ سا شہے دو سرا جانا اس تو بعد ایک اور عاشق بولے جدو انہوں نے ویکھیا نا حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے آپ کی فرمان دینے وے کوئی منڈی کما دادی کوئی منڈی کما دادی کوئی منڈی کما دادی ایک میرا وہ ماہی لگدا وہ تجھی جا فریاد دادی ایک میرا وہ ماہی لگدا وہ تجھی جا فریاد دادی اس تو بعد تاجدار گولرا نے دیکھیا تاجدار گولرا کی فرمان دین اے میرے نبی کے نام پہ مر مٹنے والو اے میرے نبی کے نام پہ اپنیاں عزتاں قربان کرن والے ہو اپنیاں نوکریاں قربان کرن والے ہو اپنیاں اولاداں قربان کرن والے ہو وہ بڑی شان ہے وہ بڑا مقام ہے تسی کی لکھ دے ہو وہ تے میرا ڈولا ماہی انج داوے میرا ڈولن ماہی انج داوے کوئی مثل نہ ڈولن دی یارو کوئی مثل نہ ڈولن یہ ڈیٹل یہاں پہ آگے سبحان اللہ پریتنا لاکھو سبحان اللہ او کلہ میرا ڈولن نہیں وہ تیرا بھی ڈولن ہے وہ تیرے باپ دا بھی ڈولن ہے وہ تیرے پردادے دا بھی ڈولن ہے تیرے پچھلی نسل دا بھی ڈولن ہے تیری قیامت تک آن والی نسل دا بھی ڈولن ہے تو للکار کے آخر سبحان اللہ
حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ فرماندے نے اے کوئی مثل نہ ڈولن دی، اے کوئی مثل نہ اے ڈولن دی، اے چپ کرے او مہر علی اے جان یوں بولن دی، اے چپ کر مہر علی اے جان یوں بولن دی، اور کوئی بدلن چاہتی کوئی بدلن چاہتی اے کوئی بدلن چاہتی رب بھی او منیا وہ جدوں سونے نے ہاں کی تھی۔ پھر بولے پیر مجدد الفسانی، آپ نے فرمایا اے خدا میں تجھے مانتا اس لیے ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ مجدد الفسانی آپ کی فرما دینے اے خدا میں تجھے مانتا ہی اس لیے ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ مکتوبات شریف دفتر سوم او دے اندر آپ لکھ دے مجدد الفسانی دی، آپ دی اگر تعلیمات میں پیش کرا خدا دی قسم جل ویسو مر ویسو، آپ دی تعلیمات ایسی تعلیمات نے، آپ فرما دے میں خدا نو بھی ویکھے آئے۔ گھبرا کیوں گئے ہو؟ دعویٰ میرا، گھبرا تسی گئے ہو؟ دعویٰ میں پہ کرنا، گھبرا تسی گئے ہو؟ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ فرماتے نے میں خدا نو بھی ویکھے آئے۔ خدا نو ویکھن وچ کوئی شک ہے؟ ویکھن چ کوئی شک ہے؟ آپ میرے پیر دی گل سن، شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر آپ فرماندے نے آپ کو پوچھا کہ نے ابو العباس نے پوچھدا ہے کہ حضور تہاڈا جڑا اس رابطہ سی اودا کیویں پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کی پہ پوچھنا ہے؟ آکھیا حضور تہاڈا جڑا اس ذات نال جڑا تعلق ہے او تعلق دا کیویں پتہ چگیا؟ آپ نے فرمایا کی پہ پوچھنا ہے؟ آکھیا حضور تہاڈا جڑا اس ذات دے نال تعلق ہے جڑا رابطہ ہے جڑی تہاڈی ایک نسبت ہے او دا پتہ کیویں چلیا؟ آپ نے فرمایا کی پہ پوچھنا ہے؟ عرض کی تھی حضور تانوں پہ پوچھنا سیدھا سیدھا کہ تانوں تہاڈی ولایت دا کیویں پتہ چلیا؟ آپ نے فرمایا اے سوال کرن والیا سن لے، ماں دی گود اندر اونوں 70 واری تک کے آیا سا، تو کیڑے تعلق دی گل پیا کرنا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرت و بہادری، جرت و بہادری، لبیک لبیک لبیک۔ فرمایا کہ ماں دی گود اندر ہے 70 واری تک کے آیا سا، تو کیڑے تعلق دی گل پیا کرنا ہے؟ قیامت والے دیہاڑے میرے تیرے واسطے سب تو وڈی جڑی گل ہوے گی او کی ہوے گی؟ او سب تو وڈی گل ہی ہوے گی کہ مینوں تے تینوں اللہ دا دیدار نصیب ہو دے۔ برادران اسلام توجہ کرے آجے، پھر ویلا آ گیا نور پیر دا، آیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا جدو ویلا آیا نا نور پیر دا آخری ویلا، آپ نے اپنے پتر نو بلایا، میرے نبی دی شان ویکھو، میرے نبی دا مقام ویکھو، سارے لکھ دے رہے، شانہ اپنے اپنے زاویے کھج دے رہے، اپنی اپنی تصویر اپنی اپنی عکاسی کر دے رہے، پر کوئی بھی کنڈل دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا۔ ان ہویا کی اعلیٰ حضرت دا آخری ویلا آیا، جس ویلے ویلا آیا نا تے آپ آئے تے اپنے پتر نو آکھیا بیٹا قلم لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ، قلم بھی آ گیا، کاغذ بھی آ گیا، اور آخری ویلے پھر آخری شعر جڑا آپ نے لکھا وہ کی سی؟ آپ فرماندے نے اے رضا خود ساخت قرآن ہے مداح حضور۔ پڑھے لکھا لوگوں دی نظر اے خدا خود ساخت قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اگر عام فہم میں دا ترجمہ انہوں ایمیں سمجھ لو، فرمایا کہ رضا تو میرے کریم آقا دیاں نعتاں کی پڑھنیاں نے، تو سرکار دیاں نعتاں کی پڑھنیاں نے، تو سرکار دی شان کی لکھنی ہے، تو سرکار دے زاویے کی کچھنے نے، جدو قرآن سارا تیرے نبی دی نعت پہ پڑھتا ہے۔ آیا ویلا
اور میں ایک شروع تو ایک عبارت پڑھی سی بدا جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حضرت پر لے آجا لکھا تا جرا مانا تے مفہوم مینوں تے تینوں سمجھایا لے آجا لکھا بدا جبریل علی النبی توجہ ہوئے تے مانا تے مفہوم بیان کرتا جاواں ایڈے ٹھلی سبحان اللہ تے نہیں گاج باج کیا کو سبحان اللہ بدا جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال یا محمد ان اللہ تعالی قال یا محمد علیکہ الصلاۃ والسلام قال یا محمد لے آجا لکا مصدح البطحا و امبج الملجا فرمایا سونیاں میں زمین اس وجہ تو بنائیے توجہ میرے وال رکھے آجے میں زمین اس وجہ تو بنائیے کہ تھلوں ہو کے تیرے قدمہ دے بوسے لے سکے آسمان اس وجہ تو بنایا ہے کہ اتو ہو کے تیرے چہرے دا دیدار کر سکے اے فضا اس وجہ تو بنائیے کہ تیریاں زلفان لگ کے معطر ہو سکے اے غلاب دے پھول میں اس وجہ تو بنائے نے اصل صاحب توجہ کرے آجے فرمایا غلاب دے پھول اس وجہ تو بنائے نے کہ تیرے پسینے وچوں نکلن والی خوشبو نو اپنے اندر سما سکے فرمایا کائنات والو سن لو سارے نیک تاں بنائے نے کہ سونیا تو انہاں دا سردار بن سکے اور فرمایا کہ میں سارے نبی اس وجہ تو بنائے نے کہ تو انہاں دا امام بن سکے اور سونیا سارے گناہگار میں اس وجہ تو بنائے نے انہاں دی بان نپ کے انہاں نو پار لنگا دے میں آئے آئے فرمایا سارے گناہگار اس وجہ تو بنائے نے انہاں دی بان نپ کے انہاں نو پار لنگا دے وے منو تے تینوں سہارا ہوئے گا قبر وچ بھی کملی والے دا جدو بان نپی ہوئے گی پھر اسی کی آکھاں گے اوے اج آیا سلطان عرب دا جی اج آیا سلطان عرب دا سارے پریدنا صداواں لگا لو اج آیا سلطان عرب دا جی اج آیا وہ سلطان عرب دا اج آیا سلطان عرب دا آیا سلطان عرب دا مالک بن گئے وہ بحروں پر دا اج آیا سلطان ساڈا تانوں کیوں گناہگاراں نو بنایا با نپ کے انہاں نو جنے جنے لنگنا پارو آکھو انہاں نو برادران اسلام پھر لے آجا لکھا جس ویلے آیا اللہ حضرت دے سامنے آپ نے پھر ایدہ ترجمہ مانا مفہوم سانو تو آنو کی میں سمجھایا آپ نے فرمایا ہم آئے یہاں لے آجا لکھا اٹھے بھی وہاں لے آجا لکھا بدن میں ہے جان لے آجا لکھا زمین و زمان لے آجا لکھا مکین و مکان لے آجا لکھا بنے دو جہاں لے آجا لکھا لے آجا لکھا دا ترجمہ میرے نہ مل کے کرنا ہے پریتنا لاکھو کرنا ہے ہم آئے یہاں لے آجا لکھا اٹھے بھی وہاں بدن میں ہے جان دہن میں زبان زمین و زمان مکین و مکان بنے دو جہاں لے آجا لکھا ہم آئے یہاں لے آجا لکھا دا مانا دا مفہوم اللہ حضرت نے جرا منو تے تینوں سمجھایا آپ فرماتے نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان اچھی بدن میں ہے جان جدی بدن میں جان کملی والے دا صدقہ ہے پرید نہ لاکھے گا بدن میں ہے جان دہن میں زبان زمین و زمان مکین و مکان بنے دو جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
ہتھاں نوں بلند کر کے اے نعرے اور ایک گل سن لو پلے بن لو اے نعرے شروع تو غریب ہی مار دے آئے نے یہ بھی غریب دے بال ہی پہ مار دے نے تے قیامت تک غریب ہی مار دے رہنے گے کیوں کہ میرے کریم آقا دی حدیث پاک مشکات شریف دے اندر فرمایا بدا الاسلام غریباً وسیعود فتوبا للغرباء کہ دین غریباں وچ ہی آیا اور غریبوں اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھو غریبو اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اور حدیث پاک سماعت فرماؤ فرمایا کہ امیر جنہ مرضی سخی ہوئے امیر جنیاں مرضی خیراتاں کردہ ہوئے امیر جنیاں مرضی مہربانیاں کردہ ہوئے جنیاں مرضی مسیتاں بناندہ رہے پیا بناوے اسی کو ڈاکنے انہوں امیر جنیاں مرضی رکوع سجود کردہ رہے فرمایا میرے کریم آقا نے تے غریب ہر حال وچ امیر تو پہلا جنت وچ جاوے گا جدو سونے آنا پھر عثمان غنی نے آکھیا سونے کاش کدی میں بھی غریب ہوندا آکھیا عثمان تیری گل نہیں میں تے کائنات والیاں دی گل کیتی ہے تو تے دنیا تے رہ کے 2 باری جنت نو خرید لے آئے میں آکھیا غریبو اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھو بدا الاسلام غریباً وسیعود فتوبا للغرباء کہ دین غریباں میں آیا ہے اور اے غریبو اپنے آپ نو سعادت مند سمجھو ایک دن تواڈے وچوں ہی اٹھایا جاوے گا اے نعرے کون مار دے سن غریب ہی مار دے سن اج بھی کہ غریب مار دے نے تے قیامت تک غریب ہی مار دے رہن گے اور ایک بات اور سماعت فرماؤ میرے کریم آقا دی ذات غریباں ہوتے بہت ہی مہربان ہے غریباں ہوتے بہت ہی مہربان ہجرت دی رات بات سماعت فرماؤ گے پریتنا لاکھو سبحان اللہ ہجرت دی رات جدوں آئے نا میرے کریم آقا دا قافلہ مدینے پہنچن لگا تے پہنچن تو پہلا مدینے تو پہلا رستے وچ ایک کلی آ گئی ایک غریب عورت دی ایک غریب عورت دی کلی آ گئی اور ہویا کی صدیق اکبر نے انج کر کے ہاتھ جوڑ لے سونیا اگے نہیں اسی جا سکتے فرمایا کیوں صدیق کی ہویا ہے پچھوں اتنا سفر کر کے آئے ہیں اگے کی تھوڑا جا سفر رہ گیا آکھیا سونیا نہیں عرض کی یا رسول اللہ تھک گئے ہیں پیاس بھی لگی ہے بھوک بھی لگی ہے او سامنے ایک غریب دی کلی بھی نظر آتی ہے یا رسول اللہ حکم فرماؤ ایتھے پڑاؤ پا لئیے تے وے پتہ کرنے جے کوئی اوتھے کچھ کھان پین ہویا تے سانوں پیش کیتا جاوے تے تسی امام الانبیاء و نبیاں دے سردار ہو اسی بھی تواڈے غلام ہاں تے میرے کریم آقا ساری کائنات دے وچ کسے دی بھی گل موڑ لیندے سن صدیق دی گل نہیں سن موڑ دے اور برادران اسلام پر ہویا کی صدیق اکبر نے جدو عرض کی تھی میرے کریم آقا مان گئے آقا صدیق ٹھیک ہے ان کی کرنا ہے سونے آؤ ہاں چلیے کتھے آکھے یا رسول اللہ انہاں دی چلنے جا کے دروازہ کھڑکانے ہاں تے کلی وچ پوچھنے کچھ کھانو پینو ہے تے پیش کیتا جاوے جدو ہویا کی پھر آئے آ کے دروازے کے کھلو گئے میرے کریم آقا نے صدا لگائی کوئی ہے وے جڑی ساڈی خدمت کرے کھامن نو ہے تے کھامن نو پیش کرے پیمن نو ہے تے پیمن واسطے پیش کرے جدو اتنی بات کی تھی نا میں قربان جاواں ودھوہا دے مکھڑے والے تو میں قربان جاواں واللیل دی زلفاں تو میں قربان جاواں حامیم دے کنڈلاں تو دروازہ کھلیا چہرہ ویکھیا ویکھ کے عورت نے آکھیا سونا بڑا ہے سونا بڑا ہے جدو اتنی بات کی تھی نا دروازہ کھل گیا دروازہ کھلیا تے سرکار نے فرمایا کہ ہاں کہ کچھ کھان نو ہے تے پیش کرو پیمن نو ہے تے پیش کرو بڑے دوروں آئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں تے عورت نے آکھیا کہ میں ایک عربی خاتون ہاں اور مہماناں دی مہمان نوازی کر کے مسافراں دی خدمت کر کے مینوں قلبی سکون ملدا ہے اور ہون ربوں ہی ساڑھے کار نہ کچھ کھان نو موجود ہے نہ کچھ پیمن نو موجود ہے لہذا میں کی پیش کر سکنی ہاں جدو اتنی بات کی تھی میرے کریم آقا نے اپنی نبوت دی نظر دوڑائی ہو دی کلی والے جدو دی کلی تے نظر پائی تے ہو دی کلی نو پاگلا چھڑے
ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਏ ਲਾਗਰ ਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਏ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਧੋ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ औरत ने अगों आख्या कि या रसूल एडा सोहना तुहाडा मुखड़ा है एडा सोहना तुहाडा चेहरा है ते किवें दियां गल्लां करदे तुहानूं लभदा नहीं पिया कि वो बड़ी लागर है कमजोर है बीमार है बड़ी जमीन तो उठ नहीं सकती तू तां किवें दुध धोवोगे दुध जदों खांदी कुछ नहीं आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो इजाजत देना तेरा काम है दुध धोना साडा काम है इजाजत देना तेरा काम है दुध धोना और मेरा की विजदान है मेरा की अकीदा है औरत की कहती होवेगी क्या पेश करो आका ये क्या चीज ये हमारी है ये क्या पेश करो आका ये क्या चीज ये हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ओ ये जान भी तुम्हारी ये दिल भी दिल भी तुम्हारा है ये जान भी आख्या सोने किवें कोई दे सका कुछ आई कोई नहीं आख्या ओ जड़ी सानू की शायद नजर आउंदी ओदे नाल इजाजत दे सा आख्या जे देंदी जे धो लवो दो लवो पीना तुहाडा काम धोना भी तुहाडा काम है आख्या इजाजत तू दे दुध धोना साडा काम है बरादरानी इस्लाम दा तवज्जो करा जे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर नु हुक्म फरमाया सिद्दीक़ जल्दी जा उस बकरी नु लेके आ सिद्दीक़ अकबर टुरे टुरे बकरी नु उठाया है और सरकार दे कदमां विच लेके आ गए जिस वेले सरकार दी बारगाह अंदर पेश कीती है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुव्वत यदुल्लाह वाला हाथ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुव्वत यदुल्लाह वाला हाथ वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा दियां शाना वाला हाथ जदों बकरी दी छाती उत्ते फेर दे ने जदों बकरी दे सीने उत्ते फेर दे ने ओ बकरी जेड़ी लागे रे ओ बकरी जेड़ी कमजोर है जेड़ी चल नहीं सकदी जेड़ी खा नहीं सकदी जेड़ी पी नहीं सकती जदों कमली वाले दे हाथ लग दे ने ओ मेरे नबी दे गुलामो ओ बकरी जमीन नालों उठ जाती है अपनी लत्तां फैला लैंदी है और सरकार दी बारगाह विच हाजिर हो जाती है मेरे करीम आका ने अपने गोरे गोरे हथां दे नाल ओदा दुध धोया है और दुध धोई जांदे ने सिहाबा नु पिलाई जांदे ने जिस वेले सिहाबा दुध पींदे ने बड़े मुहस होंदे ने सिद्दीक़ अकबर भी दुध पीता है उस औरत भी दुध पीता है ओ औरत ओदा नाम उम्मे माबद है ओने दुध पीता है उम्मे माबद भी दुध पीता ओदे बेटे ने भी दुध पीता है ओ लोगों दुध पी भी जांदे ने और दुध दी एडी शान है वो दुध दा एडा मुकाम है मेरे नबी दे गुयूर गुलामो उस दुध दी वजह तो अल्लाह ने उन्हां दियां ज़ाहरी बीमारियां भी दूर कर छड़ियां ने ते बातनी बीमारियां भी दूर कर छड़ियां
نے اللہ اکبر کبیرہ دودھ دوئی جاندے نے برتن بڑی جاندے نے جس ویلے برتن بھر جاندے نے اے کائنات والو صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی وے سونیا ساڑھے مشکیزے بھی بھر گئے نے معبد دے کر دے برتن بھی بھر گئے نے پر سونے دودھ نہیں ختم ہویا آج اج پیا لگدا ہے جی میں اس بکری دے تھنا دا تعلق رب کائنات نے حوض کوثر نال جوڑ چھڑیا اج انج پیا لگدا ہے اج انج پیا لگدا سونیا وے من مونیا او میرے مٹھے میرے منٹھار عرض کی تھی صدیق نے سونیا آج انج جاگ دیو کہ ستے ہو تھک گئے تو ان بس کریے آن دیو تو میں بس کر دینے پریتنا لاکھوں نے سبحان اللہ ماشاءاللہ جرے ستے ہو آکو سبحان اللہ جرے ستے ہو آکو سبحان اللہ سارے ہی ستے ہو جرے جاگ دیو آکو سبحان اللہ پریتنا لاکھو سبحان اللہ سونیا بدوہا دے مکھڑے والے آج انجی پہ لگ دے اس بکری دے تھنا دا تعلق اللہ نے حوض کوثر نال جوڑ چھڑے آئے جدوں عورت سرکار دے میرے کریم آقا تشریف لے کے جدوں غلام تشریف لے کے گئے نا تے عورت نے پھر کی ویکھیا سرکار دا پھر حسن بھی بیان کیتا ذوق ہوئے تے حسن بیان کر دے جائیے پریتنا لاکھو سبحان اللہ پریتنا لاکھو سبحان اللہ جلدی دے اندر عورت نو نا پوچھن دا یاد نہ رہا شام پئی دن چڑھیا سرکار دا تشریف لے کے ٹر گئے اور ہویا کہ او دا خامد ابو معبد اس رات کار نہ آیا اگلے دن بھی کار نہ آیا شام نو جس ویلے کار آیا کی ویکھدا ہے کہ کچی کلی وچ نور وسدا ویکھیا سی جدو کچی کلی وچ نور وسدا ویکھیا نا تے معبد نال مخاطب ہو کے تے کہنے لگا کہ کوئی آیا سی کوئی آیا سی کوئی آیا سی کوئی آیا سی اس آکھیا ہاں جی آئے سن کوئی جی کون سی انہاں آکھیا نا تے پوچھن یاد نہیں رہا پر سوچی پہ گئی کو دی آن نال برکتاں ہویاں نے انہوں دا نا ہی مبارک رکھ چھڑیا آندھی تو آنو کیویں پتہ لگ گیا کہ کوئی آیا ہے ایک بار جدھر سے گزرے 1000 بار وہاں سے باہر گزرے ایک بار جس درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے آج بھی اس درخت کا سبحان اللہ پریتنا لاکھنی یار سبحان اللہ گج وج کے آکھ سبحان اللہ آکھیا کہ کوئی آئے سن کون آیا سی آکھیا تو انہوں کیویں پتہ چلیا آکھیا کہ آج کچی کلی وچ نور وسدا ویکھیا ہے عاشق نے اپنے خوبصورت انداز وچ عکاسی کر کے کی کہندا ہے نور ازلی چمکیا اے غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ کہہ لو نور ازلی چمکیا اے غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی چمکیا
غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا وہ تھا سویرا ہو گیا وہ کملی والا آ گیا یہ تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا اللہ نے قرآن اندر فرمایا جا الحق وزهق الباطل کملی والا آ گیا وہ تھا سویر آکھیا کوئی آیا سی آکھیا آیا سی تے مبارک سی انہاں آکھیا اچھا پھر آکھیا کہ بڑا سونا سی انہاں آکھیا کیویں انہاں آکھیا رأیت رجلا ظاہر الوداع میں کہا ویکھیا کینوں کہندی میں ایک ایسا بندہ ویکھیا کہ جدا چہرہ چاند دی طرح سی رأیت رجلا ظاہر الوداع جدا چہرہ چاند دی طرح چمکن والا سی اچھا ملیح الوجہ او دا چہرہ بڑا نمکین سی وسیم قسیم بڑا مٹھا بھی سی تے بڑا نمکین بھی سی وفی صوت ہی سہل او دی آواز بڑی روب والی سی اور بڑی پیاری بھی سی اور پھر برادران اسلام اخیر ہوتے انہیں جڑی سب تو پیاری گل کیتی ہے وہ کہ کہندی ہے کہ ابو معبد سن لے بڑا سونا سی وہ دی آواز بھی بڑی سونی سی وہ دا چہرہ بھی بڑا سونا سی وہ دی آواز بڑی روب والی سی وہ دا چہرہ بڑا نمکین سی وہ مٹھا بھی سی وہ جدو بول دا سی بڑا مٹھا لگ دا سی وہ جدو چپ کر دا سی بڑا نمکین لگ دا سی اے ابو معبد سن لے آج ہر اللہ سے وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ وَأَجْمَلَهُ مِن قریب حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے حسینوں میں یا رسول اللہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ پنج گرائی دی سزے زمینی اترین والو اے میرے نبی دے نعرے مارن والے ہو وہ دا چہرہ بڑا سونا سی وَأَحَلَّاهُ وَأَحْسَنَهُ مِن قریب وہ نبیوں میں وہ نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے
اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام برادران اسلام اے او مکھڑے اے او چیڑے نے کہ جنہاں ہوتے سرکار نے اپنی مہربانیاں فرمائیاں اپنا کرم فرمایا اور سرکار غریباں ہوتے بہتے سو گئے ہو پریتنا لاکھو سرکار غریباں ہوتے بہتے مہربان سرکار غریباں ہوتے بہتے۔ آخری گل کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہاں گا اور آخری گل بھی کیڑی غریبان جی ٹھلیاں پہ کے نہیں محبت نہ لاکھنا سبحان اللہ۔ آخری گل کرنی ہے جتنے بھی 4-5 منٹ ساتھ اندر اگر میں کلوز کراں گا انشاءاللہ اور میں ایسی گل ختم کرنی ہے کہ میں نے تواڈی داد بھی چاہیے دیئے تے تواڈی سبحان اللہ دی صدا بھی چاہیے دیئے۔ پھر ہجرت دی رات میں گل پہ کرنا سا کہ جدو سرکار ٹوڑے ٹوڑے مدینے پہنچے نا تو مدینے پہنچ کے میں گل ختم کر دیا توجہ ہے پریتنا لاکھو سبحان اللہ۔ میں اگے ہی انہوں پہ کہنا سا کہ مینوں ٹائم نال میک میرے ہاتھ وچ دیو رات دے جدو 12 تو اتے ٹائم ہو جانا پھر مینوں دو گلاں کرنیاں پینیاں 12 تو پہلے پیچھے تسی جاگ دے سو ہن مینوں دو گلاں کرنیاں پین کام کرنے پینے ایک تانوں ذکر سنانا پینا دوجا تانوں نال نال جگانا بھی پینا۔ میں انہوں نے پہلا آکھیا سی کہ مینوں میک پہلا دو تاکہ 12 بجے تو پہلا ٹائم ہو جاوے تاکہ خطاب بھی ختم ہو جاوے کیونکہ ساڈا جو کام جو ہویا پتہ لگ جاندا ہے کہ 12 بجے تو بعد یہ اکھاں بند ہو جاندی نا۔ آخر انسانیت تسی بھی تہاڈا بھی بڑا ماشاءاللہ ذوق ہے بڑی تہاڈی پاور میں سمجھنا کہ تسی کنے بھی سردیاں دی رات 12 بجے سردیاں جو 9 بڑی ریب جا کے بجدے نے 7 بجے تو تسی بیٹھے ہو تو توں ایک بات چل لے پر میں نہ تہاڈی اکھ وچ جدی ول بھی وینا اللہ دی قسم مینوں سکون ہی پیا ہوندا ہے۔ اور اینا میری برکت ہے اینا تہاڈی برکت ہے اے برکت ذکر مصطفیٰ دی اے برکت ذکر مصطفیٰ دی۔ ساڑیت زبانہ ایسیاں نے ہنوز نامے ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی ہزار باری بھی اسی اتنا تے غلابان اپنی زبانہ نو تو یہ نا پھر بھی سرکار دا نام لینا کمال بے ادبی ہے۔ ساڑیاں تے انیاں زبانہ نے ایڈیاں ناپاک زبانہ نے لیکن میں قربان جاواں ساڑیاں زبانہ نو شرف بخشیا تے قدمی والے نے اپنی زبان دے صدقے ساڑیاں اکھاں نو شرف بخشیا تے کملی والے نے اپنی اکھاں دے صدقے ساڑی پیشانی نو شرف بخشیا تے رب کائنات نے سرکار دی پیشانی دی وجہ تو ساڑی اگر نسل نو شرف بخشیا رب کائنات نے سرکار دی نسل دی وجہ تو میں قربان جاواں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا یارو اس ذات دا ایڈا مقام ہے اس ذات دیاں ایڈیاں برکتاں نے فرمایا النبی اولا النبی اولا نبی سارے تو پہلا میں مومنہ دیا جانا نال بھی پہلا میری تے تیری جان بعد وچے کملی والے دی ذات پہلا میں سانو شرف بخشیا کملی والے نے فرمایا کنتم خیر امہ تسی بہتر امت ہو۔ اسی بہتر امت کیویں ہاں رب نے فرمایا میں تہاڈیاں شکلاں ویکھ کے نہیں پیا کہندا کہ تسی بہتر امت ہو میں تہاڈے اعمال ویکھ کے نہیں پیا کہندا تسی بہتر امت ہو میں تہاڈے رکوع تے سجود ویکھ کے نہیں پیا کہندا کہ تسی بہتر امت ہو میں تہاڈے کردار ویکھ کے نہیں پیا کہندا تہاڈیاں لمبیاں نمازاں لمبے وظیفے تے تسبیحاں پھریاں ویکھ کے نہیں کہندا کہ تسی بہتر امت ہو میں تے سرکار دا چہرہ ویکھ کے کہنا میں تے سرکار دی نسبت ویکھ کے پیا کہنا سرکار دی ذات ویکھ کے پیا کہنا کہ سرکار نبیاں وچوں سب تو افضل ہے دی امت امتاں وچوں سب تو۔ حضرت امام بوصیری نے فرمایا لما دعا اللہ داعین لطاعتہ باکرم الرسل کنا اکرم الامم جدو اللہ نے چاہیا نا کہ میں سام منظر عام تے آواں پھر اللہ نے فرمایا کہ سب تو پہلا انہیں اپنے نبی دی ذات نے بنایا اللہ نے چاہیا کہ میں پہچانیا جاواں میری عبادت کیتی جاوے
اے گناہگار امت، اے میرے نبی دے غلاموں، اے میری نبی دے غریب غلاموں، سن لو تواڈی شان اندر میں جملہ کہہ رہا ہوں، پریت نال گج وج کے سبحان اللہ کہنا ہے، اور میرے جملے نو ریت وچ رولنا نہیں بلکہ دل وچ تے ذہن وچ بٹھانا ہے۔ توجہ کریا جے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بصری نے فرمایا، لکھتے نے قلم اٹھائے، فرمایا لما دعا اللہ داعینا لطاعتہ باکرم الرسل کنا اکرم الامم، جدو اللہ نے چاہیا نا کہ میں منظر عام تے آواں، میری کوئی عبادت کیتی جاوے، میں کو پہچانیا جاواں، میری ذات سامنے آوے، اللہ نے سب تو پہلا نبی دی ذات نو بنایا، اور فرمایا کہ جس ویل امام بصری فرماتے نے کائنات والو سن لو بے اکرم الرسل کنا اکرم الامم، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں رسول قوم ہاشمی۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا دی قوم ایسی عظمتاں والی ہے، ایسی شان والی ہے۔ برادران اسلام، امام بصری نے فرمایا جدو اللہ نے چاہیا نا کہ میں پہچانیا جاواں، سب تو پہلا نبی دی ذات نو بنایا، نال ہی نبی دی امت نو بھی پیدا فرما چھڑیا۔ آج اس امت دے بارے، اے امت انہوں بھول گئی، نبی نہیں بھولے، تو آج بھی سانو جان دے ہیں، کیویں جان دے نے؟ فرماندے نے کہ رو بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ برادران اسلام، اے عقیدہ اے ذات ایسی ہے کہ انہاں دے نامے اپنا نامہ لگا چھڈو، انہاں دے ذکر تے اپنا ذکر قربان کر چھڈو۔ میں گل کرنا چاہ رہا سا لیکن ہن چونکہ تسی ستے ہو، سو گئے ہو، تے انشاءاللہ کتے زندگی رہی، میں کہنا ہن تسی ستے ہو تے کی فائدہ کوئی بھی۔ اے مینوں تے اللہ تعالیٰ نے اس تہاڈیاں دعاواں نال ایسی آواز دیتی ہے، ساری رات بھی پڑھدے رہواں گے، تھکن والی کوئی نہیں۔ تسی تھک جانا، اسی تھکن والا نہیں، کیونکہ یہ سرکار تو حضور ضیاء الامت دے درد ٹکریاں دا صدقہ جڑی اس درد دی گداگری کرنے ہیں، آواز نہ تھکن والی ہے۔ سنن والے بھاویں تسی تھک جاؤ، سو جاؤ، اے نہ سون والا بندہ تے نہ تھکن والا بندہ ہے۔ پریت نال آکھو سبحان اللہ۔ گل کردا جا میں آخری، میں تے تہاڈی شان نہیں پہ بیان کرنا، مینوں تے موضوع والا انہیں نہیں تساں دتا۔ ہویا کی مدینے پہنچے تے پھر آج بھی اسی جی میں خوشیاں کیتے ہیں، چنڈیاں چنڈیاں لائٹاں لائیاں نے، انجی انہاں لوگاں بھی اپنے دور دے مطابق، اپنے وقت دے جڑا رواج دے مطابق چنڈیاں لائیاں، گلیاں سجائے، محلے سجائے۔ جس ویلے گلیاں محلے سجائے نا، میں عرض بھی کیتی ہے سرکار غریباں تے بہتے مہربان نے، ذہن وچ رکھ کے بہنا، سرکار غریباں تے بہتے۔ برادران اسلام دا توجہ کرے جے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈاچی تے سوار نے، صدیق اکبر بھی ڈاچی ہوتے سوار نے، ہاتھ وچ جھنڈا پکڑے آئے اور صداواں پیاں لگ دیاں نے، یونادون یا محمد، یونادون یا محمد دے نعرے پہ وجدے نے، جویں اج میں تے تو مل کے نعرے مارنے آ، ایویں مدینہ والے نعرے پہ مار دے نے۔ سرکار ڈاچی تے سوار نے، ڈاچی تے سوار نے، ڈاچی تے سوار نے، سرکار مدینے داخل ہوئے نے۔ اے کائنات والو، مدینہ دے اندر جڑے امیر لوگ نے، جڑے سردار لوگ نے، جڑے غریب لوگ نے، اپنے اپنے عشق دے مطابق، اپنے اپنے ذوق دے مطابق سرکار دا استقبال پہ کر دے نے۔ گلیاں سجائیاں نے، مکان سجائے نے، محل سجائے نے، سرکار مدینے آ رہے نے۔ غلاماں دا دل کردا ہے کملی والا ساڈے گھر تشریف لے کے آوے، پر کملی والا نہیں پیا لے کے جاندا۔ ڈاچی تے سوار نے لگام چھڑ دیتی ہے۔ اے کائنات والو، جدوں امیر اگے آئے نے لگام پکڑن لگ دے نے، میرے کریم آقا نے فرمایا میری ڈاچی نو تنگ نہ کرو، میری ڈاچی نو پتہ ہے انہیں کتھے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان حکم تے عمل بھی ہونا ہے، سرکار دی گل تے عمل بھی کرنا ہے، عاشق دا دل بھی پیا ڈھولدا ہے۔ ان ہویا کی ہے، ڈاچی دی لگام چھڑ دیتی، عاشق دا دل تڑپیا، کوٹ مٹھان والی سرکار بولے اور آپ کی فرمان دینے وے ڈاچی والے اموڑ مہار، وے ڈاچی والے اموڑ مہار،
اساں اے جتڑی تیرے تو واری بیٹا چی والے امور مہار تھوڑی توجہ میرے والے کوئی نہیں جے تو انہوں سمجھ نہیں آئی انہوں کسے پنجابی شاعر دوسرے شاعر دا ترجمہ دے لئیے پھر ایمیں کہہ لو کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو ساریاں زبانہ مل کے پڑھ لو میں گل ختم کردہ جا رہے ہاں جیڑا چاہتا ہے کملی والا ساڑے گھر تشریف لے کے آوے جیڑا چاہتا ہے کملی والا ساڑی قبر بچے آوے محبت نال صدامہ لگا لو کدی آوو اے غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو یا رسول اللہ آ جایا دے قبر بچ آیا دے جدو منکر نکیر سوال کرن گے بے سونے جدو پوچھن گے ما تقولو ما كنت تقولو فی حق حاضر رجل ایسے بندے دے بارے کی کہندے رہے سو وے سونے آج دو فرشتے پوچھن گے اس کی جواب دے مانگے وے لجبالا تشریف لے کے آجا کدی آوو اے قریباں دے محلے یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے کہہ لو میں تمہارا یا رسول اللہ غریباں بے نوایاں خاک سارا یا سرکار دی کلی نے آکھیا میں تنگ نہ کرو میرے ڈاچی نو پتہ ہی نہیں کتھے جانا ہے ڈاچی کسے امیر دے گھر نہیں رکی کسے بڑے ایم پی اے اس وقت دے جڑے سردار سن انہاں دے گھراں چ نہیں رکی ڈاچی نے کدی کلی نو پاگ لایا ابو ایوب انصاری دی کلی نو پاگ لایا جڑا مدینے دے اندر سب تو غریب جدی کلی سی سرکار دنیا اتے بھی غریباں تے مہربان نے اور میں قربان جاواں روزے حشر بھی غریباں تے مہربان ہون گے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تواڈے ذوق نو سلامت رکھے اور جڑا بیان کیتا سنیا اے دے اوتے بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سرکار دیاں محفلاں سجاندے رہو سرکار دے حسن دے تذکرے کردے رہو جڑے حضرات برادران اسلام میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب فلک شیر گھمن صاحب ملک اسد علی صاحب زہیب صاحب اور کیرا سی ایک ویسے کرنی ماشاءاللہ بھئی تو سختار سنے ہیں بڑی محبت پیار دے نال آخری عرض یہ بے کہ ماشاءاللہ انہوں دا بیان جاری ساری ہے تے کافی ٹائم ہو چکے ہیں عرض یہ بے کہ عاشق رسول ماں باپ دا کوئی بے ادب نہیں ہوندا اپنے اپنے ماں باپ کو بھی معافی منگو عاشق رسول کوئی بے نمازی نہیں ہوندا آج تو نماز دا بھی عہد کرو عاشق رسول کوئی بھی گناہ نہیں کرتا یعنی کھلم کھلا بے حیائی نہیں کرتا ڈرامے فلماں گانے بجانے جتنے بھی یعنی خلاف شرع کام نے انہاں تو سچی پکی توبہ کرو اللہ آج دی اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول میں ایک عربی دی عبارت علماء تے صوفیاء دا قول ہے العشق یحرک کل شیء ما سوا محبوب جڑی حضرت صاحب بیان فرما رہے سن العشق یحرک
کل شیء ما سوا معشوق لفظ اگر معشوق نو کٹ کے دی جگہ محبوب رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ عشق ایسی چیز ہے جڑا محبوب تو علاوہ ہر چیز نو جلا کے راگ کر چھڑدا ہے. عشق دا بڑا مقام ہے, عشق دا بڑا موضوع ہے, عشق دیاں بڑیاں گلاں نے. عشق دے میدان اندر آ کے تے ویکھ برادران اسلام, یہ بڑا وسیع میدان ہے. اس وجہ تو یہ جڑا گل پہ کر دے سن نماز روزہ زکات حج عشق دے نال دا گہرا تعلق ہے, کیونکہ عشق ایسی چیز ہے کہ جڑی بندے نو عشق دا آخری مقام صرف کی ہے وہ اے وے کہ جدے نال عشق ہوندا ہے نا. توجہ آخری گل, میں زیادہ لمبی نہیں بڑی ہوئی تو 30-35 سیکنڈ دے اندر گل مکانی ہے. میں آخری گل, عشق جڑی ہے نا ایسی چیز ہے کہ جیڑی جدو انسان محب تے محبوب وچ ہو جاندی ہے درمیان طالب و مطلوب رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست. عاشق تے معشوق دے درمیان دیاں گلاں ایسیاں راز والیاں ہوندیاں نے کہ کرامن کاتبین نوں بھی نہیں پتہ چلدیاں. جڑے سجے کھبے بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں بھی پتہ اے ایسا عشق تے ایدا ایک آخری مقام کی ہے عشق دا. عشق دا آخری مقام اے کہ محب جڑا عاشق ہوندا ہے وہ معشوق دی شکل اختیار کر جاندا ہے. معشوق دی شکل یعنی پہلا عاشق جڑا فاسق ہوے گا, فاجر ہوے گا, گناہگار ہوے گا, زانی ہوے گا, شرابی ہوے گا, کبابی ہوے گا, بڑا گناہگار ہوے گا, لیکن جدوں کوئی ویکھے گا نا کیڑا ایسا کہ الذی اذا رأوہ ذکر, میرے وال توجہ رکھو, چھڈو نا میں جڑی گل کر الذی اذا رأوہ ذکر اللہ, کنوں ویکھے گا ایسا بندہ ویکھے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا الذی اذا رأوہ ذکر اللہ, ایسا بندہ ویکھے گا جدے چہرے وال تکیا انہوں رب یاد آوے گا. جدے چہرے والے تکیا انہوں رب یاد آوے گا. فرمایا جدو ایسا بندہ ویکھ لوے گا نا پھر او دے قدمی لگ جاوے گا. جدو قدمی لگ جاوے گا پھر او دا دامن چھڑے گا نہیں, دامن چھڑے گا, دامن چھڑے گا. جدو دامن نہ چھڑے گا او دے قدمی لگ جاوے گا. جدو قدمی لگ جاوے گا دامن بھی نہ چھڑے گا. پھر او دا جڑا عاشق ہے وہ پھر اپنے پیر دی یعنی وہ مرید پیر دی شکل اختیار کرے گا. آہستہ آہستہ مقام وادہ رہے گا عاشق دا, تو معشوق وال ویکھے گا. معشوق جے جویں دا چلے گا عاشق دی دل کرے گا میں اونجی ٹراں. معشوق عاشق دے معشوق دے چہرے تے داڑھی ہوے گی, عاشق دا دل کرے گا ہن میں بھی داڑھی بنا لواں. جے عاشق نماز پڑھے گا معشوق نماز پڑھے گا, عاشق دا دل کرے گا میں بھی نماز پڑھاں. امام بصیری امام شرف کی نام انہاں دا برال مولانا رومی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کیڑی حج نو ٹر پئی. کیڑی توجہ ہے میرے وال, کیڑی حج تے نکلدی ٹردی جد نکلی نا تو انہوں ایک دوجی پارٹی دا بندہ لگ گیا. انہیں آخیا کیڑی کتنے چلی ہیں؟ انہیں آخیا میں حج کرن چلی ہوں. مثنوی شریف اندر مولانا روم نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں انہیں کیڑی نے آخیا کہ میں حج کرن چلی ہوں. انہیں آخیا کیڑیے نہ تیری چال, نہ تیری گل, نہ تیری بات, نہ تیری ٹور, نہ تیرا کوئی کردار, تو کتنے حج کرن چلی ہے؟ انہیں آخیا دوسرا جا پڑھا ہٹ, جدو قبولیت ہو جائے تو قد بت تے ٹوراں تے کردار نہیں ویندا. کردار تے ٹوراں تے چالاں نہیں ویندا. جدو قبولیت ہو جاوے ہویا کہ کیڑی ٹردی پہنچی کسے میدان تے, پھر وہ اگے آ گیا ٹکریا نے. جدو اگے آ کے انہیں آخیا کیڑی پہنچی نہیں, انہیں آخیا لیسریا جا میری جان نہیں چھڑدا, پر ہٹ مینوں یار دا دیدار تے کرن دے. ہویا کہ اگے گئی تے ایک کبوتر لبا انہوں. کبوتر دے قدم مولانا روم فرماندے نے لکھدے نے کہ کبوتر دے قدماں وچوں اونوں مدینے والے دی خوشبو آئی. جس ویلے انہوں حضور خوشبو آئی نا انہیں قدم پھڑ لے, قدماں نال لگ گئی تے قدماں نال لگی تے کبوتر نے آکھیا کیڑی پیچھے ہو کتے چمڑنی ہے پئی. آکھیا تو جو مرضی کر لے میں تینوں نہیں چھڑنا. انہیں آکھیا کیڑی چھڑ میرے قدماں نوں نہ چمڑ. انہیں آکھیا تو جو مرضی پیا کر, مینوں تیرے قدماں وچوں مدینے والے دی خوشبو آئی ہے, ہن میں چھڑنا نہیں. پھر ہویا کی جس ویلے کبوتر اڑیا, کبوتر پرواز کر کے سیدھا گنبد خضرا شریف جا کے پہنچیا. جدو کبوتر مدینے پہنچیا نال کیڑی بھی مدینے پہنچ گئی. برادران اسلام مولانا روم فرماتے نے ایتھے کبوتر تو مراد ہے پیر اور کیڑی تو مراد ہے مرید. مرید نو اجدا ہونا چاہیے, مرید نو اجدا ٹرنا چاہیے, اپنے پیر نو
تلاش کرنا چاہیے پھر جس پیر وچوں انہوں مدینے والے دی خوشبو آ جاوے او دے قدماں نال لگ جاوے انہوں چھٹے نا عاشق معشوق نو چھٹے نا محب محبوب نو چھٹے نا طالب مطلوب نو چھٹے نا او دے قدم پکڑ لوے جدو پیر مدینے پہنچے گا نال مرید بھی مدینے جدو معشوق مدینے پہنچے گا پھر عاشق بھی مدینے پہنچ جائے گا برادران اسلام لہذا انکار رابع گزار مرد حال شوق پیش را کاملے پامال شوق مولانا روم فرماتے ہیں کہ کال دی تبلیغ چھٹ بندیا مرد حال دے قدمی آ جا تیرا باں پھڑ کے تیرا ظاہر بھی پاک کر دے گا تیرا باطن بھی پاک کر دے گا برادران اسلام عشق ایسی شے عشق کرو پیر نال جے حدیث قدسی سماعت اللہ یزال عبد تقرب الیہ بالنوافل حتی احببته فكنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها عشق ایسی شے ہے کہ جدو ہو جاوے نا اللہ فرماندا ہے کہ جدو تینوں میرے نال عشق ہو جاوے آخری گل ادھے منٹ وچ یا 35 40 سیکنڈ وچ آخری گل بالکل آخری گل لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها اللہ پہ فرماندا ہے کہ جدو تو میرا پیار کرنا ہے جدو تو نفل ادا کر کے میرا قرب حاصل کر لینا ہے جدو تو میرے نال محبت پیدا کر لینا ہے پھر جدو محبت مینوں تیرے نال ہو جاتی ہے فرمایا فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي یسمعُ بِهِ پھر تیرا سننا میرا سننا بن جاتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا تیرا سننا میرا سننا بن جاتا ہے تیریاں اکھاں میریاں اکھاں بن جاندیاں نے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ بن جاندے نے وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا تیرے قدم میرے قدم بن جاندے نے فرمایا پھر تو آپ نہیں ہوندا پھر جدو تو معشوق نال پیار کر لینا پھر محب معشوق بن جاندا ہے پھر تلواراں بھی چلائیاں جان تلوار بھی وار نہیں کر دے با یزیدی کردن تے تلوار چلی عشق دا ایسا مقام فرمایا کہ میں نہیں سا خود خدا دا جلوہ موجود سی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صبادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود